صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1501 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسی مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی لیکن انہوں نے ان اونٹوں کے چروائے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ لائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھروا دی، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے۔ اس روایت کی مطابق ابو کلبہ ثابت اور امید نے انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1502 حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک صبح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ آپ کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں تو میں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ دینے والا ایک آلہ تھا، آپ اس سے زکوٰۃ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ بچوں کو گٹی دینا مسنون ہے۔ اصول برکت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اصول برکت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کوئی شخص بھی بچے کو گٹی دے سکتا ہے۔ تاہم تقویٰ والا کسی نیک آدمی سے گٹی دلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں تکلیف سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے متعدد طبی فوائد بھی ہیں اور بازار سے گٹی خرید کر استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، واللہ علم۔ اب جو حدیثیں ہیں وہ صدقہ فطر سے متعلق احکام و مسائل کے متعلق ہیں۔ ابو العالیہ عطا اور ابن سیرین نے کہا کہ صدقہ فطر فرض ہے، تو ہم حدیثیں اب جو صدقہ فطر کے متعلق ہیں وہ بیان کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض کرا دیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض کرا دی تھی۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے
تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1504 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، تمام مسلمانوں پر ایک سا کھجور یا جو فرض کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سال کے بیشتر حصے میں بطور خوراک استعمال ہوتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سال کے بیشتر حصے میں بطور خوراک استعمال ہوتی ہو، اس سے فطرانہ ادا کیا جائے، اس سے فطرانہ ادا کیا جائے، اور اس کی مقدار ایک سا ہے۔ ہمارے ہاں سا عاجزی کے وزن کے متعلق کچھ اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں سا عاجزی کے وزن کے متعلق کچھ اختلاف ہے۔ عام طور پر ہمارے سامنے دو موقف ہیں، 2 سیر 10 چٹاک 3 تولہ اور 4 ماشا۔ 2 سیر 10 چٹاک 3 تولہ اور 4 ماشا یعنی پونے تین سیر۔ راج الوقت تقریباً 2.5 کلو۔ 2 سیر 4 چٹاک راج الوقت تقریباً 2 کلو 100 گرام۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1506 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم فطر کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ ہم فطر کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1507 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو سے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے بدلے 2 مد گندم کو مقرر کر لیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو سے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے بدلے 2 مد گندم کو مقرر کر لیا ہے۔ اس کے بدلے 2 مد گندم کو مقرر کر لیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1508 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 1 سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا زبیب خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے ناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے ناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور ملک شام سے گیہوں کی آمد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال کے مطابق گیہوں کا 1 مد دیگر اجناس کے 2 مد کے برابر ہے۔ تو اس حدیث میں یہ جو گیہوں کا ذکر آیا ہے یہ گیہوں گندم کا نام ہے، گندم کو گیہوں کہا گیا ہے۔
آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔